بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قواعد فقہیہ پر مشتمل کتاب الاشباہ والنظائر جو کہ امام ابن نجیم مصری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ ہے، اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس میں جو چھٹا قاعدہ ہے یعنی العادۃ محکمۃ، اس کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ اور اس میں جو آخری عبارت کل ہم نے دیکھی تھی وہ اس حوالے سے تھی کہ عرف اور شرع ان میں سے کس کو مقدم کیا جائے گا، تو انہوں نے ابتداً کچھ وہ صورتیں بیان کی جہاں پر عرف کو مقدم کیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ صورتیں بیان فرمائی جہاں پر شرع کو مقدم کیا جائے گا۔ تو اس میں آخر میں آ کر یہاں پر یہ گفتگو ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ روزہ جو ہے وہ چاند کو دیکھ کر رکھو اور افطار بھی کرو، یعنی روزہ چھوڑ دو چاند کو دیکھ کر۔ تو رؤیت ایک تو دیکھنے کے معنی میں ہے، اور ایک ہے اس کا شریعت مطہرہ میں جو معنی مراد لیا ہے شارع نے، وہ علم بھی ہے کہ جب چاند کا علم ہو جائے، اگرچہ تم نے خود آنکھوں سے نہ دیکھا ہو تب بھی روزہ رکھو۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ اس کے ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا تھا کہ قالوا لو اوصى لأقاربه لا يدخل الوارث اعتبارا لخصوص الشرعی ولا يدخل الولدان والوالد للعرف۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے وصیت کی اپنے اقارب کے لیے، یہ وراثت کی بات نہیں ہو رہی بلکہ وصیت کی بات ہو رہی ہے، کہ کوئی شخص اگر وصیت کرتا ہے کہ بھائی میرے مال میں سے اتنا جو ہے وہ میرے عزیز و اقارب کو، میرے رشتہ داروں کو دے دینا، تو اب ورثہ جو ہیں وہ اس میں داخل نہیں ہوں گے، اعتبارا لخصوص شرعی، خصوص شرع یعنی شریعت کی طرف سے جو ان کی تخصیص کی گئی ہے اس کا اعتبار کرتے ہوئے۔ حالانکہ جو ورثہ ہیں اگر عرف میں دیکھا جائے تو وہ بھی اقربا میں شمار ہوتے ہیں، لیکن شریعت نے ورثہ کو اقربا میں شمار نہیں کیا باعتبار وراثت کے اور تقسیم وراثت کے، تو اس لیے وہ داخل نہیں ہوں گے۔ ولا يدخل الولدان والوالد للعرف، اسی طرح اولاد اور والد یہ بھی جو ہے اس میں داخل نہیں ہوں گے عرف کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ ایک منٹ ذرا صبر کیجیے گا۔ ولا يدخل ٹھیک ہے، صحیح۔ اور اس کے جو والدین ہیں اور جو اولاد ہے وہ عرف کی وجہ سے اس میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ عرفاً اقارب میں جو ہے وہ والدین اور والد کو مراد نہیں لیا جاتا۔ وہنا فرعانی مخرجانی
لم ارہما الآن صریحا۔ امام ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر دو فروعی مسائل اور ہیں جن کی تخریج ہوتی ہے، لیکن میں نے ان کو ابھی تک صراحتاً کہیں پر دیکھا نہیں۔ یعنی دو ایسے مسائل ہیں جو اسی اصول سے تعلق رکھتے ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں کہ عرف کو جو ہے وہ عرف اور شریعت میں جب بظاہر تعارض آ جاتا ہے تو پھر ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ عرف کو شریعت کو جو ہے وہ تقدم حاصل ہوتا ہے۔ تو دو فروعی مسائل اور بھی ہیں کہ جن کی صراحت فرماتے میں نے نہیں دیکھی۔ احدہما حلف لا یاکل لحما، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا تو لم یحنس باکل المیتۃ، تو وہ مردار کا گوشت کھانے سے حانس نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر بھی اگرچہ جو ہے وہ لحم میتہ جو ہے وہ بھی لحم ہی شمار ہوتا ہے، لیکن اصول کے تحت فرماتے ہیں کہ لگ یہی رہا ہے کہ اسے شامل نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا اگر وہ مردار کا گوشت کھاتا ہے تو حانس نہیں ہوگا۔ الثانی حلف لا یطع لم یحنس بالوطء فی الدبر، اسی طرح اگر کسی شخص نے قسم کھائی کہ وہ کسی سے وطی نہیں کرے گا تو دبر میں وطی کرنے کی وجہ سے وہ حانس نہیں ہوگا، کیونکہ اسے وطی نہیں کہا جاتا۔ اب اس کی پوری بحث جو ہے، اس دوسرے مسئلے کی پوری بحث اگر آپ نے پڑھنی ہے تو کتب فقہ میں جو کتاب الحدود ہیں وہاں پر آپ جا کر جو زنا کی حد ہے اور وہاں پر زنا کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو آپ دیکھیں تو پورا مسئلہ آپ کو وہاں پر سمجھ میں آ جائے گا کہ اس مسئلے کی لاجک جو ہے وہ کیا ہے۔ اما لو حلف لا یشرب ماء، اسی طرح اگر بہرحال اگر کسی نے یہ قسم کھائی کہ وہ پانی نہیں پیے گا، فشرب ماء تغیر بغیرہ، تو اگر اس نے ایسا پانی پیا جس میں کسی اور چیز کی وجہ سے تغیر آ گیا، مثال کے طور پر پانی کا رنگ بدل گیا، جو اس کے اوصاف ثلاثہ ہیں، رنگ بدل گیا، ذائقہ بدل گیا یا اس کی بو بدل گئی، تو فرماتے فالعبرۃ للغالب، تو ایسی صورت میں ہم غالب کا اعتبار کریں گے۔ اگر پانی کا غلبہ زیادہ ہے تو ایسی صورت میں حانس ہو جائے گا، اور اگر پانی کا غلبہ نہیں ہے، جو دوسری چیز ملائی گئی ہے، تو اگر اس کا غلبہ ہے تو ایسی صورت میں حانس نہیں ہوگا۔ کما صرحوا به فی الرضاع، جیسا کہ فقہا نے جو ہے وہ کتاب الرضاع کے اندر اس کی صراحت فرمائی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ فصل جو ہے گزری ہے اس چیز کے متعلق کہ اگر عرف اور شرع میں تعارض آ جائے۔ اب ایک اور فصل کے طور پر گفتگو فرماتے ہیں کہ فصل فی تعارض العرف مع اللغت، کہ اگر عرف اور لغت کا تعارض ہو جائے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں کس کو ترجیح حاصل ہوگی؟ فرماتے ہیں صرح الزیلعی، امام جمال الدین زیلعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صراحت کی، وغیرہ، اور ان کے علاوہ بھی دیگر فقہا نے صراحت کی کہ بأن الایمان مبنیۃ علی العرف، کہ جو قسمیں ہوتی ہیں، ایمان یمین جو ہوتے ہیں، ان کا دار و مدار جو ہے وہ عرف پر ہوتا ہے، یہ عرف پر مبنی ہوتے ہیں، لا علی الحقائق اللغویۃ، نہ کہ حقائق لغویہ پر، یعنی جو لغوی معنی ہوتا ہے، حقیقی معنی، اس پر عرف کا ایمان کا، قسموں کا دار و مدار نہیں ہوتا۔ وعلیہا فروع، اور اسی پر کچھ فروعی مسائل ہیں، منہا، ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ لو حلف لا یاکل الخبز، کسی نے قسم کھائی کہ وہ روٹی نہیں کھائے گا، حنس بما یعتادہ اہل بلدہ، تو فرماتے ہیں کہ وہ چیز کھانے سے حانس ہو جائے گا کہ جس چیز کو اس شہر کے رہنے والے جو ہیں وہ روٹی شمار کرتے ہیں۔ تو فار ایگزامپل اب ہندوستان پاکستان میں روٹی
جو ہے وہ گندم سے بنائی جاتی ہے اور توے وغیرہ کے اوپر پکائی جاتی ہے، چپاتی یا روٹی یا تندور میں پکائی جاتی ہے، تو مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ کچھ ایسے ممالک کی طرف جاتے ہیں جہاں پر جو ہے وہ جس طرح سے بریڈ ہوتے ہیں، ڈبل روٹی ہوتی ہے، اس طرح سے روٹیاں جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں، استعمال کی جاتی ہیں۔ تو اب اگر کوئی شخص وہاں پر کہتا ہے کہ میں روٹی نہیں کھاؤں گا، تو وہاں عرف کے حساب سے جس چیز کو وہ روٹی کہتے ہیں، اگرچہ ہمارے ہاں اسے ڈبل روٹی یا بند یا اس طرح کا نام دیا جاتا ہے، لیکن وہاں والے اس کو روٹی ہی کہتے ہیں، تو حانث ہو جائے گا اس کو کھانے سے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لغوی معنی کو نہیں دیکھیں گے، عرف کو دیکھیں گے۔ ففی القاہرتی، لہٰذا فرماتے ہیں قاہرہ، یہ مصر کا دارالخلافہ ہے، فرماتے ہیں کہ قاہرہ میں جو ہے وہ لا یحنس الا بخبز البر، تو قاہرہ میں جو ہے وہ گندم کی روٹی سے ہی حانث ہوگا۔ وفی طبرستانی ینصرف الی خبز الارز، اب طبرستان میں جو ہے فرماتے ہیں معمول یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے روٹی چاول کی بنائی جاتی ہے، تو ارشاد فرمائے کہ وہاں پر جب کوئی قسم کھائے گا تو اس کو پھیر دیا جائے گا چاول کی روٹی کی طرف، ٹھیک ہے۔ اور وفی زبید الی خبز الذرۃ والدخن، اور اسی طرح مقام زبید میں اگر کوئی قسم کھاتا ہے کہ وہ روٹی نہیں کھائے گا تو ذرہ یعنی مکئی اور دخن یعنی باجرہ وغیرہ کی جو روٹیاں ہوتی ہیں اس کی طرف ہم اس کو پھیر دیں گے۔ وَلَوْ أَكَلَ الْحَالِفُ خِلَافَ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْخُبْزِ لَمْ يَحْنَث، لہٰذا اگر حالف نے، قسم کھانے والے نے ایسی چیز کھائی جو کہ ان کے ہاں یعنی جس شہر کے لوگ ہیں ان کے ہاں جو ہے وہ روٹی نہیں ہے، لم یحنس ولا یحنس باکل القطائف الا بالنیت، اور اسی طرح فرماتے ہیں قطائف، قطائف جو ہے وہ ایسی روٹی ہوتی ہے جس میں گندم وغیرہ تو ملایا جاتا ہے تھوڑا بہت، لیکن اس میں جو ہے وہ میٹھی چیزیں بھی ایڈ کی جاتی ہیں، میٹھی روٹی، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ نے کچھ مقامات پر دیکھا ہوگا کہ آٹے کے اندر جو ہے وہ گڑ کا پانی جو ہے وہ ایڈ کیا جاتا ہے پانی کی جگہ پہ، یعنی گڑ کو جو ہے وہ ابالا جاتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ آٹے کے اندر اسے ایڈ کر کے اسی کا آٹا گوندا جاتا ہے اور میٹھی روٹی بنائی جاتی ہے۔ تو اگر جو ہے قطائف ہے جس کو ان کے ہاں عرف میں باقاعدہ سے خبز یا روٹی نہیں کہتے، اب خبز کو بھی جو ہے جو علماء بیان کر رہے ہیں اس کا معنی، خبز وہ چیز ہوتی ہے جس کو سالن میں ڈبو کر، جس کے ذریعے سالن جو ہے بندہ استعمال کرتا ہے۔ اب جو میٹھی روٹی ہوتی ہے اسے لوگ عموماً خشک خشک ہی کھا جاتے ہیں، سالن کے ساتھ اسے استعمال نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو قطائف اور نام بھی اس کا الگ ہے، اس کو خبز نہیں کہتے، تو اس لیے جو ہے وہ اس سے حانث نہیں ہوگا۔ وَمِنْهَا الشَّوَّاءُ وَالطَّبِيخُ عَلَى اللَّحْمِ، اور اسی طرح جو ہے وہ شوا، ٹھیک ہے، اور طبیخ علی اللحم، ومنها الشواء والطبیخ علی اللحم، اور اسی طرح جو ہے وہ شوا سے مراد ہم لیں گے بھنا ہوا گوشت جو ہوتا ہے، یا کوئی ایسے جو ہے گوشت کو بنایا جاتا ہے جس طرح سے ہمارے یہاں آج کل آپ نے دیکھا ہوگا باربیکیو وغیرہ بنایا جاتا ہے۔ طبیخ ابالا جاتا ہے کسی چیز کو، جیسے یخنی وغیرہ کی جاتی ہے، تو اس کو بھی جو ہے لحم پر ہی محمول کیا جائے گا، ٹھیک ہے، گوشت پر۔ یعنی اگر کسی نے کہا کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا، تو اب اگر اس نے جو ہے وہ کباب باربیکیو وغیرہ جو ہے وہ کھا لیا تو اس سے حانث نہیں ہوگا، حانث ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، فلا یحنس بالباذنجان والجزر المشوی، اچھا اسی طرح
اگر کسی نے جو ہے وہ یہ قسم کھائی کہ وہ بھنی ہوئی چیز نہیں کھائے گا، تو اب بینگن وغیرہ کھانے سے جو ہے وہ ہانس نہیں ہوگا۔ اب یہ ہمارے ہاں اس کا عموماً سالن بنایا جاتا ہے، لیکن کچھ مقامات پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو بینگن وغیرہ ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ آگ کے اوپر جو ہے وہ پکایا جاتا ہے۔ تو چونکہ اس نے جو ہے وہ بھنی ہوئی چیزوں کے متعلق یا آگ پر پکائی گئی چیزوں کے متعلق کہا ہے، اور اب وہاں کا عرف یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے صرف گوشت کو ہی اس طرح پکایا جاتا ہے، لہٰذا اگر کبھی جو ہے وہ بینگن وغیرہ کو اس طرح پکایا جائے تو اس سے ہانس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جزر کہتے ہیں شلجم وغیرہ کو، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی جو ہے وہ ہانس نہیں ہوگا۔ ولا یحنس بالمزورۃ فی الطبیخ ولا بالارز المطبوخ بالسمن بخلاف المطبوخ بالدہن۔ اسی طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک منٹ، ولا یحنس بالمزورۃ فی الطبیخ، یہ غالباً اس سے مراد ہوگا، ایک منٹ، شکرکندی ہوتی ہے، اسے بھی جو ہے وہ آگ کے اوپر پکایا جاتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے، تو اس سے بھی جو ہے وہ ہانس نہیں ہوگا۔ ولا بالارز المطبوخ بالسمن، اور اسی طرح وہ چاول جسے جو ہے وہ گھی کے اندر یا چربی کے اندر پکایا گیا، اس سے بھی ہانس نہیں ہوگا، بخلاف المطبوخ بالدہن، برخلاف ایسا چاول جسے جو ہے وہ تیل میں پکایا جائے۔ ولا بقلیۃ یابسۃ، اور اسی طرح جو ہے وہ خشک گوشت جو ہوتا ہے اس سے بھی جو ہے وہ ہانس نہیں ہوگا۔ بعض مقامات پر آپ نے دیکھا ہوگا یہ پٹھان وغیرہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ گوشت کو خشک کر دیتے ہیں، وہ بالکل خشک ہو جاتا ہے، بس پھر اس کو تھوڑا سا پکا کر یا جو ہے وہ ہانڈی میں ڈالنے کے بعد نکال کر کھا جاتے ہیں، یا بعض اوقات خشک بھی کھا لیتے ہیں، تو اس سے بھی وہ ہانس نہیں ہوگا کیونکہ وہ بھی پکا ہوا نہیں ہے، یا ان کے عرف میں اسے گوشت اس طرح سے نہیں کہا جاتا۔ بہرحال اس میں بھی عرف کو دیکھا جائے گا۔ وَمِنْهَا الرَّأْسُ، اسی طرح انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے سر کا۔ یہ مسئلہ بھی آپ نے اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، سری پائے وغیرہ کے جو مسائل ہوتے ہیں، الرَّأْسُ مَا يُبَاعُ فِي مِصْرِهِ فَلَا يَحْنُسُ إِلَّا بِرَأْسِ الْغَنَمِ۔ اب سری سے مراد وہ سری ہیں، سری پائے وغیرہ جو اس علاقے میں جن کو خریدا بیچا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو گوشت کی منڈیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہاں پر انہیں بیچا جاتا ہے اور لوگوں کے ہاں معروف ہوتا ہے۔ جیسے اب ہمارے ہاں کوئی کہے گا کہ بھئی میں نے سری پائے پکائے ہیں، تو اس سے مراد بکرے کے یا بڑے کے سری پائے ہوں گے، مرغی کے سری پائے تو مراد نہیں ہوتے، حالانکہ یہ بھی بہت سارے لوگ خریدتے ہیں بیچتے ہیں، لیکن ان کا عرف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں سری نہیں کھاؤں گا، پائے نہیں کھاؤں گا، تو اس سے مراد وہی ہیں جو وہاں کا عرف ہے، تو اس لیے فرمایا فلا یحنس الا براس الغنم، تو بکری کے سری کے علاوہ میں وہ ہانس نہیں ہوگا۔ ومنها حلف یا حلف لا يدخل بیتا، اسی میں سے یہ مسئلہ بھی ہے کہ کسی نے قسم کھائی کہ وہ کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوگا، فدخل ضیعة او کنیسة او بیت نار او الکعبة لم یحنس، تو اب کسی نے قسم کھائی کہ میں گھر میں داخل نہیں ہوں گا، تو پھر وہ جو ہے ضیعہ، یہ یہودیوں کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں، وہاں پر داخل ہوا، یا کنیسہ میں داخل ہوا جو عیسائیوں کی عبادت گاہ ہے، یا جو ہے وہ آتش پرستوں کی
عبادت گاہ میں داخل ہوا یا کعبے میں داخل ہوا تو حانس نہیں ہوگا، کیونکہ عرفاً اسے بیت نہیں کہا جاتا، یہ معبد کہلاتے ہیں۔ تنبیہ، اب ایک تنبیہ کے طور پر مسئلہ بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ خرجت عن بناء الایمان علی العرف مسائل۔ اب ایمان کے متعلق تو اکثر طور پر دیکھا جاتا ہے عرف کو، قسموں میں عرف کو دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن عرف کے حوالے سے ہی مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ایمان میں یعنی قسموں میں بعض ایسے مسائل ہیں جو عرف سے خارج ہیں، ان کا دار و مدار عرف پر نہیں ہے۔ الاولا، پہلا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ حلف لا یاکل لحما، کہ کسی نے مثال کے طور پر قسم کھائی کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا، تو فرماتے ہیں یحنس باکل لحم الخنزیر والآدمی علی ما فی الکنز، تو اب وہ اگر خنزیر کا گوشت کھا لیتا ہے یا کسی آدمی کا گوشت کھا لیتا ہے تو حانس ہو جائے گا، حالانکہ عرف میں تو ان کو گوشت نہیں کہتے، کیونکہ گوشت وہ ہیں جو عموماً کھائے جاتے ہیں، تو انسان کا یا خنزیر کا گوشت نہیں کھایا جاتا، لیکن کنز الدقائق میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ یہ عرف سے خارج مسئلہ ہے، اور اس میں ہم جو ہے اس کو جو ہے محمول کریں گے لحم کے اوپر ہی، اور اس صورت میں یہ شخص جو ہے وہ حانس ہو جائے گا۔ اسی طرح آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ولیکن الفتویٰ علی خلافہ، لیکن کہتے ہیں فتویٰ جو ہے وہ اس کے برخلاف ہے، یعنی بعض فقہا نے اس میں کہا ہے کہ حانس ہو جائے گا، لیکن جو مفتیٰ بھی قول ہے اس میں یہ ہے کہ حانس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے جنہوں نے یہاں پر حانس نہ ہونے کی بات کی ہے انہوں نے عرف کا اعتبار کیا۔ وجواب الزیلعی بأنہ عرف عملی فلا یصلح مقیدا بخلاف العرف اللفظی۔ اچھا، یہاں پر ایک اختلاف ہے تھوڑا سا نا اسی معاملے میں، ٹھیک ہے، امام زیلعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر ایک جواب ارشاد فرمایا، چونکہ یہاں پر کنز کی عبارت چل رہی ہے تو کنز پر جو ہے وہ امام ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بحر ہے، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے یہ گفتگو کر رہے ہیں، اور پھر امام زیلعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر یہ کلام کیا کہ یہ عرف عملی ہے۔ تو عرف عملی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ فلا یصلح مقیدا، کہ یہ مقید ہونے کی صلاحیت نہیں رکھے گا، عرف عملی جو ہوتا ہے وہ مقید ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ عرف عملی سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کا عرف کے طور پر اس پر عمل ہو، بخلاف العرف اللفظی، برخلاف عرف لفظی کے، فقد ردہ فی فتح القدیر۔ اچھا، برخلاف عرف لفظی کا انہوں نے مقصد ان کا کہنے کا یہ تھا امام زیلعی کا کہ عرف عملی جو ہوتا ہے وہ مقید ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور جہاں تک تعلق ہے عرف لفظی کا تو وہ مقید ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ وہ لحم کی گفتگو کر رہے ہیں تو امام زیلعی نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ لحم جو ہے عرف میں کس کس چیز کو کہا جائے گا وہ مراد لیں گے، یہ عرف عملی تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، تو عرفاً جس چیز کو لحم کہیں گے اس کے کھانے سے وہ حانس ہوگا، اور جس کو لحم نہیں کہیں گے اس کو کھانے سے حانس نہیں ہوگا۔ اچھا، فقد ردہ فی فتح القدیر، ان کے اس موقف کی فتح القدیر میں جو ہے امام محقق ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کا رد کیا، بقولہم فی الاصول، انہوں نے اس طرح سے رد کیا کہ انہوں نے علماء اصول کا قول جو ہے کتب اصول کے حوالے سے نقل کیا کہ الحقیقیت تترک بدلالت العادت، یا الحقیقت تترک بدلالت العادت اذ لیست العادت الا عرفا عملیا۔ فقہاء اس معاملے میں اصول یہ بیان کرتے ہیں کہ بھئی حقیقت کو جو ہے وہ ترک کر دیا جائے گا دلالت عادت کی وجہ سے، کیونکہ اذ لیست العادت الا عرفا عملیا، کیونکہ عادت نہیں ہوتا مگر عرف عملی، ٹھیک ہے، تو وہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ بھائی یہ عرف عملی ہے، تو جب عرف عملی ہے تو عرف عملی میں یہ دیکھا جائے گا کہ لوگوں کی عادت کون سا لحم کھانے کی ہے، لہٰذا اگر لوگوں کی عادت جو ہے وہ
بکروں، مرغیوں اور بڑے جانور کا گوشت کھانے کی ہے تو اسی پر لحم کو محمول کریں گے، خنزیر اور آدمی پر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دونوں کا جو مصداق ہے اور مقصد ہے امام ذیلعی کا اور امام ابن حمام کا، دونوں کا ایک ہی ہے، لیکن صرف دلیل میں فرق ہے۔ ایک نے اسے عرف لفظی کہا اور ایک نے عرف عملی کہا۔ یہاں پر یہ کلام ختم ہوتا ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں الثانیہ، دوسرا مسئلہ کہ جہاں پر ہم عرف کا اعتبار نہیں کریں گے، فرماتے ہیں الثانیہ تو حلف میں، حلف لا یرکب حیوانا، کسی نے قسم کھائی کہ وہ کسی جانور پر سوار نہیں ہوگا، یحنس بالرکوب علی الانسانی، فرماتے ہیں کہ وہ کسی انسان کے اوپر اگر سوار ہو گیا اس کی پیٹھ پر تو حانس ہو جائے گا۔ تو اب عرف میں تو انسان کو حیوان نہیں کہا جاتا، لیکن فرماتے ہیں لتناول اللفظ، کیونکہ لفظ حیوان انسان کو بھی شامل ہے، والعرف العملی، اور عرف عملی بھی اس کو شامل ہے، وہوا انہ لا یرکب عادتا لا یصلح مقیدا، پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ عادتاً جو ہے انسان پر کیا کہتے ہیں اس کو، سواری نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے۔ یعنی عرف عملی کے حوالے سے بحث کر رہے ہیں کہ وہ چیز جس پر سواری نہیں کی جاتی تو وہ مقید ہونے کی صلاحیت بھی نہیں رکھ رہا، لہٰذا انسان پر بھی جو ہے اگر کوئی شخص سوار ہو جائے گا تو ایسی صورت میں حانس ہو جائے گا۔ ذکرہ الذیلعی، امام ذیلعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اسی مسئلے کو بیان کیا۔ اچھا، بخلاف لا یرکب دابتن، اب وہاں پہلے لفظ تھا لا یرکب حیوانا، کہ وہ کسی حیوان پر سوار نہیں ہوگا، لیکن اگر اس نے کہا کہ میں کسی دابہ یعنی چوپائے کے اوپر داخل نہیں ہوں گا تو ایسی صورت میں چوپائے کے اوپر جو ہے وہ سوار نہیں ہوں گا، تو ایسی صورت میں اگر وہ کسی انسان کی پیٹھ پر سوار ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں حانس نہیں ہوگا، کما قدمناہ، جیسے ہم نے اس کو بیان کیا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا چلیں فی الحال اس کو ہم یہیں تک رکھ لیتے ہیں، باقی جو ہے اس کے حوالے سے گفتگو ہم اللہ نے چاہا تو کل کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں جی، کوئی سوال ہے اس کے حوالے سے تو ارشاد فرمائیں۔ اچھا، یہ جو لحم وغیرہ اور مطبوخ کے حوالے سے جو بحث ہوئی، گفتگو ہوئی، ان سب میں ہم عرف کو دیکھیں گے۔ اب عرف میں جن جن چیزوں کو جو ہے وہ جو نام دیا جاتا ہے اسی حیثیت سے ہم ان کو لیں گے، اب یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ فقہا نے، علماء اصولین نے، ہر کتاب میں آپ دیکھیں گے اس میں کافی آپ کو اختلاف ملے گا، بھئی کس چیز کے کھانے سے حانس ہوگا، کس چیز کے کھانے سے حانس نہیں ہوگا۔ جیسے سمک والا مسئلہ بھی گزرا کہ کسی نے کہا کہ بھئی میں گوشت نہیں کھاؤں گا تو اب مچھلی کھانے سے حانس نہیں ہوگا، کیونکہ جن مقامات پر عرف یہ ہے کہ مچھلی کو گوشت شمار نہیں کیا جاتا وہاں حانس نہیں ہوگا، اور جہاں پر عرف ہے کہ مچھلی کو جو ہے وہ گوشت شمار کیا جاتا ہے وہاں حانس ہو جائے گا۔ تو اسی طرح ہمارے ہاں آئے دن جو ہے وہ نئی نئی ڈشز پکتی ہیں، بنتی ہیں، اچھا پھر ان کو الگ الگ نام دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ناشتے کے کچھ ڈشز ہوتے ہیں جن کو جو ہے بریک فاسٹ کا نام دیا جاتا ہے، اس میں مخصوص چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بریڈ ہو گیا یا جو ہے وہ انڈے ہو گئے، ہاف فرائی انڈا ہو گیا، اب اس کو عموماً لوگ ناشتے میں ہی یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں۔ تو اس طرح سے اب اگر کوئی کہتا ہے بھئی میں ناشتہ نہیں کروں گا تو اس میں دیکھا جائے گا کہ کون کون سی چیزیں جو ہے وہ ناشتے میں عرفاً استعمال کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض جگہوں پر تندور کی صرف روٹی اور جو مکھن ہے صرف اس کو ناشتہ لوگ شمار کرتے ہیں، دیگر چیزوں کو ناشتہ شمار ہی نہیں کرتے۔ بعض جگہوں پر چنے ہیں، جیسے پنجاب وغیرہ میں آپ چلے جائیں، لاہور میں چلے جائیں، چنے ہیں، پائے تک لوگ ناشتے میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، کھانے میں پھر جو الگ الگ چیزیں ہیں ان کے الگ الگ نام رکھے گئے ہیں۔ اب میٹھا ہے، اس کے لیے باقاعدہ سے عرفاً ایک نام رکھ دیا گیا ہے، جو ہمارے ہاں جو لوگ زیادہ تر انگریزی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو وہ ڈیزرٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، صحیح ہے۔ اب وہ میٹھی چیزوں کے لیے
وہی لفظ استعمال کریں گے، اور اس میں مخصوص قسم کے کھانے ہی ہیں جو شمار کیے جائیں گے۔ اچھا، پھر جو ہے وہ فرینچ کھانے الگ ہوتے ہیں، اسپینش کھانے الگ ہوتے ہیں، صحیح ہے؟ تو اس حیثیت سے جس طرح کی یمین ہوگی، یعنی جس طرح کی قسم ہوگی، اور پھر عرف میں ان چیزوں کو اس میں شمار کیا جائے گا، تو پھر جو ہے وہاں پر وہی مراد ہوگا، اور اس کو استعمال کرنے سے، کھانے سے وہ ہانس ہوگا۔ اور جن چیزوں کو عرفاً اس لفظ کے تحت شامل نہیں کیا جائے گا، وہ اسے خارج مانا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو عرف کا پہلے بھی ہم نے یہ بات بتائی آپ کو کہ ایک بہت بڑا وسیع چیپٹر ہے، اور اس میں بہت زیادہ وسعت ہے، تو اس وجہ سے اس کا کئی چیزوں میں جو ہے وہ عمل دخل رہتا ہے، اور اس سے معلومات رکھنا اس کے بارے میں، اور اس کے متعلق چیزوں کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ جی، کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ کچھ پوچھنا ہے کسی نے؟ نہیں پوچھنا، ٹھیک ہو